बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश ख़बर से कर रहे हैं। दहशत गर्दों का एक और हमला हुआ है सूबा बलूचिस्तान में, और आज बलूचिस्तान के ज़िला बोलान के इलाके में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब धमाके के नतीजे में 10 से ज़ायद बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जवान जाँ बहक और 6 से ज़ायद बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हो गए हैं। ये एहलकार सिबी मेले में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद वापस कोयटा जा रहे थे कि इतलात के मुताबिक एक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने अपने आप को इस ट्रक से टकरा दिया, जिसके बायस ट्रक उलट गया और मौके पर ही 10 बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जवान जाँ बहक हो गए, जबकि जो ज़ख्मी होने वाले बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जवान हैं उन्हें सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इस बोलान के इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। ये इलाका इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है। दहशतगर्द हमलों के बायस यहाँ से गुज़रने वाली ट्रेनों की पटरियों पर भी अक्सर बम रख कर ट्रेन की पटरियाँ उड़ा दी जाती हैं। ट्रेनों को भी जुज़वी नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा फ़ौजी कॉन्वॉयज़ पर, फ़ौजी काफ़िलों पर भी बोलान के इस इलाके में अक्सर और बेशतर दहशतगर्द हमले होते रहते हैं। आज के दहशतगर्द हमले में 10 बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जवान जाँ बहक हुए हैं और 6 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएगी, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक गुड़िया, टूटी फूटी गुड़िया आपको नज़र आएगी, और ये गुड़िया अपनी बच्ची के लिए लेकर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के इन जाँ बहक होने वाले जवानों में से एक जवान अपने घर लेकर अपनी बच्ची के लिए ये तोहफ़ा लेकर जा रहा था, जो कि अपने घर सही सलामत नहीं पहुंच सका और अब उसकी मैयत ही उसके घर पहुंचेगी। आप और मैं बच्चों वाले एहसास रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले इस तस्वीर को देखकर उस दुख और दर्द को महसूस कर सकते हैं जो हमारे पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, फ़ौजी और नीम फ़ौजी दस्तों के एहलकार आए रोज़ जिस तकलीफ़ और दुख का सामना करते हैं अपने किसी न किसी दोस्त या साथी के बिछड़ जाने का और उसके असरात उसके ख़ानदान पर होने का। तो आज का ये इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या था। आगे बढ़ते हैं जी और मुल्क की सियासी सूरत हाल का ज़िक्र करते हैं, जहाँ ज़मान पार्क लाहौर में आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात की है। इसके अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अदालती कार्रवाइयों और अदालती मुकदमों का सिलसिला जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो केस था, जो मुकदमा था, वो खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हुआ। इलेक्शंस के हवाले से तैयारियों का जायज़ा भी लिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि उनका भेजा गया ख़त अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने खोले ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा दे गवर्नर साहब जड़े इलेक्शन कमीशन ख़त भेजा है उस हालात तक खोले ही नहीं, और उस हवाले से भी आज इलेक्शन कमीशन में बात की गई। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस और साबिक DG ISI फैज़ हमीद आज भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान की गरीब आवाम रोटी की मोहताज है और इलेक्शन कमीशन को 80 अरब रुपए देने की बात
ہو رہی ہے. کیا کہنا تھا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے. جا رہے ہیں اس کے ساتھ. ایک طرف آپ کہتے ہیں ملک میں بدامنی ہے، مسلح گروپ ہیں ملک کے اندر، روزانہ پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں، پولیس چوکیوں پہ حملے ہوتے ہیں. آپ تو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، کم از کم میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ ان علاقوں میں الیکشن کیمپین میں نہیں جا سکیں گے. کیا آپ کی پولیس میں، آپ کے نیم فوجی اداروں میں، آپ کے فوجی اداروں میں اس وقت اتنی سخت ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے تحفظ کے لیے سیکورٹی مہیا کر سکے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ریاست کو درپیش ہیں. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے ہم نے، تاکہ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نہ ہمیں جمہوریت سے انکار، نہ ہمیں الیکشن سے انکار، نہ ہمیں اس میں دلچسپی کہ کوئی عبوری حکومت یا نگران حکومت جو ہے اس کو طول دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو درپیش صورتحال کو ہر حوالے سے دیکھنا ہے. مہنگائی کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے، پاکستان کے خزانے میں طاقت کتنی ہے، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کتنا آپ کو سیکورٹی مہیا کر سکتے ہیں. اور اس صورتحال میں عدلیہ کی پر بھی ہمیں ضرور حیرت ہے کہ انہوں نے سو موٹو لے کر بس اپنے آپ سے فارغ ہو گئے. ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، بہت لوگ مروب ہیں اور دباؤ میں بات کر رہے ہیں کہ جی 2 اور 3 کا فیصلہ ہے. ہمارے نزدیک 2 اور 3 کا فیصلہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک 4 اور 3 کا فیصلہ ہے. لہذا یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو 4-3 کا فیصلہ قرار دیا. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے وہ پرعزم ضرور ہیں، لیکن زمینی حقائق کو ضرور دیکھنا ہوگا، جس میں معاشی مشکلات ہیں، جس میں سیکیورٹی مشکلات ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں. ایسا کہنا تھا جے یو آئی کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا گزشتہ روز اپنی میڈیا ٹاک میں. آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس کا. خیبر پختونخوا پولیس جس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے. گزشتہ دنوں پولیس لائنز بم حملے کے بعد خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں نے احتجاجی مظاہرے کیے، نعرہ بازی کی اور امن کے لیے صدائیں بلند کی. ان میں سے بعض اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں نے فورس کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. حالانکہ پہلے ایک خط کے ذریعے متنبہ کیا گیا تھا پولیس اہلکاروں کو کہ وہ اس قسم کی کارروائیوں سے باز رہیں، لیکن اب بنوں سے تعلق رکھنے والے ایک پولیس اہلکار کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، جس کی خبریں سوشل میڈیا پر ہر طرف وائرل ہیں، ویڈیوز بھی اور خبریں بھی. اس سے پولیس کے اندر، پولیس جوانوں کے اندر موجود ایک خاص طور پر نوجوان جو بہت ینگ پولیس فورس کے جوان ہیں، ان میں انتہائی بے چینی ہے، اضطراب ہے اس کارروائی کے بعد. اور اب خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں کی صفوں میں اس حوالے سے گفتگو ضرور ہو رہی ہے، جو کہ ایک پریشان کن امر ہے کہ اگر امن کے لیے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کی جائے تو پھر بھی کارروائی ہوگی اور کارروائی کا اندیہ دیا جاتا ہے. اس طرح کی کچھ صورتحال خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ آج کل درپیش ہے. آگے بڑھتے ہیں جی اور ذکر کرتے ہیں پاکستان کے نامور اور سینئر سیاستدان اور پالیٹکس میں اپ رائٹ اور اصول پسند کہلانے والے چودھری نثار علی خان کا. چودھری نثار علی خان چند برس تک خاموش رہنے کے بعد، اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود کرنے کے بعد اب دوبارہ سیاسی طور پر متحرک ہو چکے ہیں. چودھری نثار علی خان اپنے
آبائی حلقے، اپنے آبائی علاقے چکری، راولپنڈی اور اس کے مضافات میں مختلف مقامات پر عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کر رہے ہیں۔ چودھری نثار علی خان نے گزشتہ روز ہی ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ میں ایک دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دل دی گہرائیاں میرے کوئی ابہام کوئی نہیں، میں اس کرسی تے تاں بانا کہ تہاڈی ووٹ مینوں تے پہنچاندی، مینوں ایک ووٹ والا بھی بڑا مقدم ہے تے 500 ووٹ والا بھی مقدم ہے، مگر مینوں سب تو زیادہ مقدم ووٹ غریب آدمی دی۔ میرے بھائیوں تے سفید پوش بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے تے بڑا کرم ہے، اسی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے 24 گھنٹے بھی سجدے گردے رہیے تو کافی حق نہیں ادا ہوتا۔ میں جب ایک غریب آدمی ہاں سد وجود ویکھتا نماز پڑھنے، جس کو شاید 2 وقت کی روٹی بھی نہیں، جس کپڑے دھونے واسطے شاید صابن بھی اتنا آسانی نہ مہیا نہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا وہ اصل سجدہ ہے جے بندے دے سجدے اللہ تعالیٰ دی رحمت اور برکت ہے۔ مینوں غریب آدمی دی ووٹ چاہیے، کیونکہ غریب آدمیوں تہاڈی ووٹ برکت ہے اللہ تعالیٰ دی اور اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ تہاڈے کو کچھ بھی نہیں پھر بھی تسی اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے ہو۔ جڑے میری طرح بہت سارے بڑے بڑے، میرے تو پیٹ نہیں پر کئی بڑے بڑے پیٹ والے، انہاں کدی منہ لاندی کدی نہیں کیتا۔ تے اصل کامیابی اس کی ہوتی جس کی اللہ تعالیٰ دی کرم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دا کرم ہونا مگر ساری نیتاں بھی تو صاف ہو نا۔ ایک بڑا انوکھا تے روایتی الیکشن میں الیکشن کدوں ہو سی الیکشن کدوں ہو سی مینوں نہیں پتا، یہ زندگی پہلی دفعہ الیکشن ہو سی بھی کہ نہیں مینوں نہیں پتا۔ پہلے قومی دا ہو سی، صوبائی دا ہو سی، مینوں نہیں پتا، پر سوائیوں جدوں بھی ہو سی قومی دا ہوئے صوبائی دا ہوئے جڑا بھی ہوئے تسی تے میں میدان وچ ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اپنے سپورٹرز کو یہ کہہ رہے تھے اپنی پوٹوہاری بولی میں، اپنی مقامی زبان میں، کہ انہیں معلوم نہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کب ہوں گے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے کارکنوں کو، اپنے سپورٹرز کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے گھوڑے تیار کر لیں، کیونکہ اس دفعہ چودھری نثار علی خان بھرپور قوت کے ساتھ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں جی پاکستان شوبز انڈسٹری کا بڑا اور معتبر نام محمد کوی خان 80 برس کی عمر میں کینیڈا کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ 1942 میں پیدا ہونے والے محمد کوی خان ریڈیو، فلم، سٹیج اور ٹی وی میں شاندار کارکردگی کے باعث تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازے گئے تھے۔ 200 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ ٹی وی ڈرامے اندھیرا اجالا، مٹھی بھر مٹی، لاہور گیٹ، فشار، بیٹیاں بہت مقبول ہوئے۔ خاص کر اندھیرا اجالا میں ڈی ایس پی کا کردار ایک ایسا کردار تھا جو مدتوں تک یاد رکھا جائے گا اور جس نے مقبولیت کی انتہا اور مقبولیت کی بلندیوں کو چھوا۔ محمد کوی خان کے انتقال سے پاکستان کی شوبز انڈسٹری اور پاکستان کے شہری انتہائی افسردہ اور تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد کوی خان سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی۔ ہل ٹاکس دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ سونے دے والے۔